السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 81 سے 87 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی اللہم فقہنا فی الدین۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کس طرح ڈروں میں، ما اشرکتم، جو شرک کرتے ہو تم، وَلَا تَخَافُونَ، اور نہیں تم ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے، عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تم پر کوئی دلیل، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو کون سا دو گروہوں میں سے، أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، زیادہ حقدار ہیں امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمانوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی دلیل ہماری، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، دیا ہم نے اس کو ابراہیم کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم پر، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہیں، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اسی کی اولاد میں سے، داؤد وسلیمان وایوب، داؤد علیہ السلام اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ اور عیسیٰ الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور چن لیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، عموماً جب ہم کسی کو شرک سے منع کرتے ہیں، کسی درگاہ سے، کسی جگہ سے، تو لوگ اسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے، ان کی مار نہ پڑ جائے، ان کی بد دعا نہ لگ جائے۔ بعض دفعہ فقیر بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا کرنی والا ہے، اگر تم نے اس کے خلاف کوئی بات کی تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہی کچھ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جن بتوں کو تم نے توڑ دیا ہے نا، اور جن کے خلاف تم بولتے رہتے ہو، تمہیں پتہ لگے گا وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گے۔ تو انہوں نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیوں ڈروں، کیسے ڈروں، ما اشرکتم، تمہارے ان شریکوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بڑی بات کیا ہے، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم خود تو ڈرتے نہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اتنا بڑا کام، اتنا ہی بڑی غلطی، اور شرک بھی کون سا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس شرک کی کوئی دلیل ہے کائنات میں، یا اللہ نے دی ہو یا کسی نبی نے تمہیں کہا ہو۔ تم تو وہ کام کرتے ہو جس کی کوئی بیس نہیں، جو بیس لیس ہے۔ تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں لگتا،
تو میں صحیح کام کرتے ہوئے تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو خود کو نہیں سنبھال سکتے؟ میں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تو اپنا نقصان نہیں بچا سکے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا دو گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یہ تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون سا فریق جو ہے وہ حق پر ہے۔ زیادہ امن کے اینڈ آف دا ڈے اور دنیا میں زیادہ امن میں کون رہے گا تمہیں پتہ لگ جائے تو پھر کی بات ہے نا، ابھی تو تم جانتے ہی نہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علم، انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جن کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اوپر ایمان لائے کچھ بچے تھے جن کا باپ ایمان نہیں لایا۔ عبداللہ بن جموح غالباً اس کا نام تھا، باپ کا نام، اس کے بیٹے۔ وہ اپنے بت کو رکھا ہوا تھا اس نے گھر میں اور اس کی بڑی سیوا کرتا تھا، اس کو دودھ سے نہلاتا اور اس کے آگے رنگ برنگی چیزیں نظر و نیاز کرتا اور بڑی محبت کرتا تھا۔ ان بچوں کو اپنے باپ کو سمجھانا کافی مشکل ہو چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے رات کو اٹھ کے اس بت کو لے جا کے گندگی پہ پھینک دیا۔ صبح ان کے باپ نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے گندگی میں اپنا بت ملا۔ اس نے اسے اٹھایا اور بہت اچھے طریقے سے نہلایا اور خوشبو لگائی اور اس کے آگے توبہ کی کہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، اور اسے اسی جگہ پہ رکھا اور اپنے بچوں کو برا بھلا کہا۔ ظاہر ہے انہیں سمجھ آ گئی کہ انہوں نے پھینکا ہوگا۔ اب اگلے دن بچوں نے پھر اسی طرح کیا، وہ پھر ڈھونڈ کے لایا اور ان کو ڈانٹا اور شاید مارا بھی ہو، اور اس کو پھر صاف ستھرا کر کے رکھا۔ بچوں نے ایک دفعہ پھر اسے اس طرح کیا۔ اب اس کے دل میں یہ تکلیف ہوئی کہ یہ کس طرح کا خدا ہے، روز اس کو اتنی بری حالت میں پھینک دیا جاتا ہے اتنی گندی جگہ پہ، یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر پاتا تو میری کیا کرے گا؟ اس چیز نے ان کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کی۔ تو ان چیزوں سے کیا ڈرنا جن کی اپنی کوئی دلیل نہیں، جو خود کے محتاج ہیں، جو اپنے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، وہ کسی کو کیا کریں گے؟ کون سی دنیا کی چیز ہے، کون سا دنیا کے احسان ہے، کون سی دنیا کی جگہ ہے جسے محتاجی نہیں ہے، جسے صفائی کی، ستھرائی کی، حفاظت کرنے کی، ہر چیز کی محتاجی ہے۔ اللہ کو کوئی محتاجی نہیں۔ سبحان ربی، میرا رب تو ہر محتاجی سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ شروع سے تخلیق کرنے والا دوبارہ بھی کرے گا، اور وہ ہادی بھی۔ افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع، کہ وہ جو حق کی طرف گائیڈ کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جس کو خود کوئی ہدایت نہیں دی جب تک کہ اس کو آگے ہدایت دی نہ جائے، وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں۔ دنیا کی ساری ہستیاں جن کے ساتھ انسان دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے وہ سب محتاج ہیں اللہ کی۔ لیکن شیطان ہے نا، شیطان انسان کے عقل میں یہ چیز ڈالتا ہے، جہاں سے اس کو مزہ آتا ہے، جہاں سے اس کا دل لگتا ہے، سامنے نظر آنا، وہی ایک سوچ جو بنی اسرائیل کی تھی کہ رب ہمارے سامنے ہو، تو عقیدتیں پھر انسانوں سے ہو جاتی ہیں، انسانوں کے رب سے دور کر دیتا ہے شیطان، کیونکہ جب ہم اس کی سننے لگ جاتے ہیں نا تو پھر وہ سناتا ہے ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی بات یہ تھی، انہوں نے اس کی بات سنی نہیں، اسی لیے ان کا دین خالص رہا ہمیشہ۔ ہم نے دیکھا کہ جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو 3 جگہوں پہ ان کو شیطان نے اکسایا تھا، اور انہوں نے اٹھ کے اس کو اٹھا کے پتھر مارا تھا، جو جمرات پہ ہم مارتے ہیں وہی 3 جگہیں۔ انہوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی، حالانکہ وہ ٹائم تھا سن سکتے تھے، نہیں، دل میں کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ میں کچھ غلط کرنے جا رہا ہوں۔ اس رب سے وہ محبت تھی جو ہونی چاہیے، یہی اللہ ہم سے چاہتے، یہی اللہ کو ہم سے مقصود ہے
کہ دنیا کے سارے ڈر، دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کی ساری فکریں میرے ساتھ لگ جائیں۔ فکر ہو تو اس بات کی کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، محبت ہو تو اس بات کی کہ ہم اپنے رب کی پسند کے کام کریں، اور ڈر ہو تو صرف اللہ کا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے آگے انہوں نے کہا میں کیوں ڈروں، تم شرک کرتے ہو، ڈرو تم۔ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، تمہارے ان شریکوں سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو مجھے ہو سکتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا أَيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمانوں کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا، ملایا نہیں، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ صحابہ نے یہ جو آیت سنی تو اس کو صحیح امپلیمنٹ نہیں کر سکے، حالانکہ وہ عربی لوگ تھے، کیونکہ بعض زبان جو ہے اتنی زیادہ وسیع ہے کہ ہر بندے کو ہر بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اس کا سمپلی مطلب لیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کسی پہ ظلم کیا تو انہوں نے پریشان ہو کے اللہ کے نبی سے کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے بچتا ہو؟ کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی ظلم تو زیادتی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں ظلم کا لفظ شرک کے معنی میں آیا ہوا ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مکس کیا وہ نقصان میں ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمانوں کو شرک کے ساتھ نہیں ملاوٹ کی، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تم نے پڑھا نہیں کہ لقمان سورت میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس پر صحابہ کو سکون ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ عربی ٹیکسٹ کو لے کے تو قرآن کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، حدیث کی طرف نہیں آتے، حدیث کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سے ایک ورگلانے کے سٹائل ہے نا، اس نے جیسے جیسے انسان ورگلایا جا سکتا تھا، شیطان نے ہر رستہ جانتا ہے، وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، اس نے انسانوں کے دل میں ڈالا کہ تم عربی کو ڈھونڈو، عربی کا مطلب دیکھو، کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ تو قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو اسی ٹیکسٹ میں سے لفظ نکالو اور پھر اس کے مطابق چلو۔ اگر صحابہ کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بتانے والے تھے، تو ہم خود سے سمجھ کے کیسے اس کو صحیح امپلیمنٹ کر سکتے؟ ہمیں سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اور جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ تو سب سے پہلے قرآن کا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کو فالو کیا اس نے اللہ کو کیا، کیونکہ وہ تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بتاتا ہے، وہی کہتا ہے، وہی کرتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے یہ تھے ہمارے دلائل اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے ابراہیم کو دیے، کہ ابراہیم نے خود غور و فکر کیا، اور اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان تمام شرکوں سے منہ موڑا، خود سے خود سمجھتے ہوئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے، جو آؤٹ آف سین چلا جائے، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جو فائدے نقصان کے قابل نہ ہو، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب تو بہت حکمت والا، جاننے والا ہے۔ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، ہدایت سب کو نہیں دی، یہ اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ فرماتے اس کی اچھائیوں کے بدلے میں، اس کے خوبصورت رویے اور خوبصورت سوچ کے بدلے میں، اس کی محنتوں کے بدلے میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے اس آزمائش میں پورا اتر کے دکھایا۔
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا، اس نے کہا یا اللہ میں ہو گیا، کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ ہم نے انعام کے طور پہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے، یہ بھی نبی۔ کُلًّا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ کتنی خوش قسمتی ہوتی ہے نا، کسی کی نسل ہی خیر والی ہو، کسی کی نسل سے ہی خیر سے خیر، خیر سے خیر نکلتے۔ اللہ نے مختص کر دیا نبوت کو بہت دیر تک، اور آخر کار بنی اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ نے چن لیا، اور وہ بہترین چننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم کو اکیلا نہیں تھا، وہ تو ایک امت کی طرح تھا، وہ ایک انسان، ایک امت کا درجہ رکھتا تھا۔ اور اس کے اندر ہی اللہ نے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا، شخصیت پرستی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، دیکھو تمہارے نیک لوگ مر کے تم تو انہیں بھول جاؤ گے، ان کی تصویریں بنا لو، تصویروں سے پھر مجسمے بنے اور انہیں کی پوجا۔ اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بہت لمبا اور تکلیف دہ ٹائم تھا ان کا، صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے۔ اس لیے اللہ نے، کیونکہ انہوں نے بھی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت بڑا شرک کے خلاف، تو اللہ نے ساتھ ہی ان کا نام دیا کہ نوح کو میں نے اس سے پہلے ہدایت دی۔ اور انہی کی اولادوں میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہی بھی دی، اور دنیا کو دکھایا کہ جو میرے بن جاتے ہیں نا، وہ بادشاہ بن کے بھی میرے میں رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے بادشاہی کے باوجود اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا، اور سلیمان علیہ السلام جن کے قبضے میں تمام جن، شیاطین اور مخلوق تھی، سب جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، لیکن بہت شاکر، اللہ کے بہت تعریف کرنے والے۔ اور ایوب علیہ السلام، اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کس طرح مدتوں جیل میں رہے بلا وجہ، بغیر کسی الزام کے، کیسے باپ سے دور، کیسی تکلیفیں۔ موسیٰ اور ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سب محسن تھے، محسنوں میں تھے۔ اور اس کے بعد زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، سب نیکوں میں سے تھے۔ یہ تمام لسٹ اللہ نے دی انبیاء کی، چنے ہوئے تمام انبیاء ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے کچھ کا ذکر کیا۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اللہ فرماتے تمام کو میں نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور ان سب لوگوں کی ہی ماں باپ، اولادیں اور بھائی، کسی کا بھائی جیسے یوسف، موسیٰ علیہ السلام کا کہ بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، کوئی کسی کی اولاد تھا ہی نہیں، آپس میں رشتے ناتے ہیں تھے، جیسے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام آپس میں ان کا بھی رشتہ تھا۔ تو اللہ فرماتے کوئی ان کے باپوں میں سے، اولادوں میں سے، بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا۔ چنا کیوں؟ ان کی کوالٹیز کی وجہ سے، اور اللہ کی اطاعت ہی، کہ اللہ نے انہیں بہترین نبوت کے بہت بڑے مشن پر سرفراز فرمایا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دی، کیونکہ وہ یہ راستہ مانگتے تھے۔ تو جب بھی اللہ کسی کو چنتا ہے اپنے لیے، اور اس کی لگن اور اس کا شوق اور اس کی محبت دیکھتا ہے، اور جو اس کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان چنے ہوئے بندوں کا ساتھ نصیب کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جو نیک ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔